أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيمي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ کے گھر میں سربت سجود ہونے کے لیے جمعے کے بابرکت دن ہم اور آپ سب حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ مجھ گنہگار و سیاہکار کی اور آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرما. جو کچھ کے بیان کیا جائے اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر مجھ کو اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ کے پیارے حبیب حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بواقعہ معراج 1450 سال سے
امت مسلمہ سنتی چلی آ رہی ہے. قیامت تک جب تک قرآن مجید و فرقان حمید پڑھا جاتا رہے گا اور یقیناً پڑھا جاتا رہے گا. قیامت قائم ہی جب ہوگی جب یہ قرآن مجید و فرقان حمید اٹھا لیا جائے گا. یعنی حافظ نہیں رہیں گے, حفاظ نہیں رہیں گے, قرآن اٹھ جائے گا, قیامت بھی قائم ہو جائے گی اور کوئی ایمان والا روئے زمین پر نہیں ہوگا. مگر جب تک یہ قرآن مجید و فرقان حمید ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا, سفر معراج کا تذکرہ ہوتا رہے گا. واقعہ معراج بڑا طویل ہے اور سفر بھی بڑا طویل ہے, بڑا طویل سفر ہے. اتنا طویل سفر ہے کہ جس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے, اور جتنا اس کا تصور کرتے ہیں اتنی ہی لذت و سرور حاصل ہوتا ہے. اور چشم بینا سے اگر اس کو دیکھا جائے تو ایسا عجیب و غریب سفر ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک اس سفر سے نظر آتی ہے. وہ بڑا طویل سفر ہے. بیت المقدس 800 میل کا فاصلہ ہے. بیت المقدس سے آسمان تک میلوں 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 نہیں 100 میلوں کا فاصلہ ہے. 500 برس کے رستے ہیں, 500 برس کے رستے ہیں. پھر جب 7 آسمان ختم ہو جاتے ہیں تو پھر سدرۃ المنتہا کا رستہ ہے. اور جتنا پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ پھر سدرۃ المنتہا اور 7ویں آسمان میں ہے. یہ ہزاروں 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 میل کا سفر اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے مختصر سی مدت میں طے کرا دیا. کہ جب وہ سفر ہو رہا تھا, جب وہ سفر ہو رہا تھا, جب وہ شروع ہو رہا تھا تو پوری کائنات میں بے حیرت تھی. ساری کائنات مسافر کی طرف متوجہ تھی. تو جب چاند مسافر کی طرف متوجہ ہے, جب سورج مسافر کی طرف متوجہ ہے, پوری کائنات کی توجہ اسی طرف ہے, تو سورج کی نقل و حرکت بند ہو گئی. چاند کی نقل و حرکت بند ہو گئی, کون و مکان کی حرکت بند ہو گئی. سب محو حیرت ہے, سب محو حیرت ہے. پوری کائنات حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ کو دیکھ رہی ہے. زمین از حب او ساکن اور فلک در عشق او شیدا. زمین حضور کی محبت میں ساکن ہے, چاند ستارے اپنی جگہ پر غیر متحرک ہیں. سب رسول اللہ کو محو حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کائنات میں اس سے پہلے ایسی سواری نہیں گزری اور نہ اس کے بعد کسی کی ایسی سواری گزرے گی. کہ شان کی سواری ہے کہ فرشتے پیچھے بھی ہیں, فرشتے دائیں بھی ہیں, فرشتے بائیں بھی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عرش سے فرش تک ایک میلہ لگا ہوا ہے. رسول اللہ کی سواری جا رہی ہے, زمین ساکن ہے, چاند ستارے ساکن ہیں, ٹریفک گزر رہا ہے. ہم اور آپ اس عالم کو دیکھتے ہیں اور کچھ اس عالم کو دیکھتے ہیں. اس عالم میں اور اس عالم میں فرق ہے. ہم کیا حساب لگاتے ہیں اور کس طرح سے دیکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس عالم میں بھی اسی طرح سے زمین کی نقل و حرکت ہو رہی ہوگی, چاند ستاروں کی گردش ہو رہی ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے اور اس عالم میں فرق ہے. کتنا بڑا فرق ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ اس فرق کو واضح فرماتا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ کے ہاں اس کو جس کو عالم غیب کہتے ہیں. عالم غیب جس پر ہمارا ایمان ہے. عالم غیب, عالم برزخ عالم غیب ہے. قبر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم, سنتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے. دوزخ میں کیا ہوتا ہے, کیسی ہے, ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے. جنت میں کیا حور و قصور ہیں, ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے. اللہ
رب العالمین جل جلالہ عمن والہ کی کون سی مخلوق کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ بے شک وہ خالق کائنات ہے، عالمین کا رب ہے. عالم اس غیب کے اس عالم پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. روز محشر ابھی نہیں ہوا لیکن ہوگا، ہمارا ایمان ہے. احتساب کا وہ دن ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. احتساب کا وہ دن ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. وہ عالم غیب میں یہ سب کچھ ہوگا اور اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے. رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب. تو اس عالم غیب، اس عالم برزخ کو ہم اپنے وقت کے مطابق شمار کرتے ہیں، اس لیے غلط فہمی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم پوچھیں قرآن مجید و فرقان حمید سے کہ وہاں کا وقت کیا ہے اور یہاں کا وقت کیا ہے، تو رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تمہارے یہاں کے 1000 برس، تمہارے یہاں کے 1000 برس. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنے دن ہوئے، اس عالم غیب میں کیا گزری، قبر میں مردے پر کتنے دن گزرے. آپ کے یہاں 1000 برس گزر گئے تو کیا قبر میں مردے پر بھی 1000 برس گزر گئے؟ نہیں. آپ کے یہاں 1000 برس گزرے تو آسمان پر جو مخلوق رہتی ہے فرشتے، ان کے لیے بھی 1000 برس گزرے؟ نہیں. آپ کے یہاں 1000 برس گزرے تو آسمانوں پر جو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نقل و حرکت ہو رہی ہے، اس میں بھی 1000 برس گزر گئے؟ نہیں. رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. تم شمار کرتے ہو 1000 برس اور اللہ کے یہاں صرف ایک دن ہوتا ہے. آپ کے 1000 برس اور رب کے یہاں کا ایک دن برابر ہیں. وہاں کا ایک دن اور یہاں کے 1000 برس برابر ہیں. اب حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کا تصور کیجیے کہ پوری کائنات رسول اللہ کے سفر کی طرف متوجہ ہے اور وہ اس عالم برزخ سے گزر رہے ہیں. پورے عالم برزخ کو کراس کرتے ہوئے، عبور کرتے ہوئے، اس سے گزرتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں. سارا عالم ان کی طرف متوجہ ہے، وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہے. اسی مضمون کو رب العالمین بیان فرماتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر. تم کو ہم وہ منظر بتائیں. اب یہ خلوت کی بات ہے لیکن جلوت میں آ گئی. بات خلوت کی ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ سے ملاقات کیسی رہی. یہ بات تو خلوت کی تھی. کس طرح کی رہی، خلوت کی بات ہے. لیکن سبحان اللہ غلامان مصطفیٰ کے لیے اس کو بیان فرمایا کہ دیکھو مقام مصطفیٰ کیا ہے. اسی مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا مجدد محدث نور اللہ مرقدہ جھوم کر کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی اور سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے بعد مقام خاص پر جب پہنچے تو اب یہ خلوت کی بات ہے. لیکن رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے کہ ملاقات، میٹنگ، بات چیت کس ماحول میں ہوئی اور کیسے ہوئی، کس طرح سے ہوئی ہوگی، کیسے ہوئی ہوگی. یہ وہ مقام ہے جو کسی کو عطا نہیں ہوا. یہ وہ مقام ہے دیدار الہی کا، یہ وہ مقام ہے کہ کسی کو عطا نہیں ہوا.
مثلا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ کا قرب خاص رکھتے تھے، بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے اور بڑے جلالی پیغمبر تھے، بڑے عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔ اللہ رب العالمین کے حضور میں جب حاضر ہوتے تھے تو گفتگو فرماتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے، اور کلام کی لذت میں ایسے محو ہوتے تھے کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے رب سے گفتگو کرتا رہوں، رب مجھ سے گفتگو کرتا رہے، میں اس سے کرتا رہوں۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا جب کوہ طور پر ابتداءً تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ کی اپنے نبی سے محبت، نبی سے محبت، نبی کی عظمت اور نبی کے مقام کو رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ دریا فرماتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بات چیت اور گفتگو کا آغاز کیا، مطلب یہ کہ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اپنے محبوب پیغمبر سے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا تھی پوچھنے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ معاذ اللہ، توبہ توبہ، کوئی مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا۔ پوری کائنات اسی کی ہے، سارے جہاں اسی کے ہیں۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا، سب اس کے علم میں ہے۔ وہو بکل شیء محیط، اس کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اس کے گھیرے میں ہے اور اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ کہ اتنے عظیم المرتبت پیغمبر کہ اللہ رب العالمین ان سے دریافت فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ ارشاد فرماتا، بما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائے، قال ہی عصائے، بھئی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں، کوہ طور پر ابھی گفتگو ہو رہی ہے، کیا ہے کیا دائیں ہاتھ میں؟ کہا یہ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے۔ اب گفتگو کو اور مزید بڑھانے کے لیے اور کلام کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس لذت اور سرور جس کو حضرت موسیٰ محسوس کر رہے تھے اس کو اور مزید پرسرور بنانے کے لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتگو کو مزید طویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں میری لکڑی ہے۔ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ ارشاد فرماتا، بما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ میری لکڑی ہے، میں اس لکڑی سے اہش بہا علی غنمی، اب فرما رہے ہیں کیا کام لیتے ہیں، کیا کام لیتا ہوں اس سے؟ اتوکأ علیہا، پھر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، وہ بکریوں کو ہانکتا، ولی فیہا مآرب اخری، اس سے اور بہت سے کام نکالتا ہوں۔ اب گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت بڑھ رہی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بڑے عظیم المرتبت پیغمبر تھے اور بڑے جلالی پیغمبر تھے، اور جلال کا عالم یہ تھا مسلم شریف کی حدیث کے مطابق کہ جب اب تشریف لے جا رہے تھے سفر میں بیت المقدس سے بہت پہلے جنگل میں، فرشتے نے حاضر ہو کر کہا، السلام علیکم، کون ہو تم؟ عزرائیل، کیسے آنا ہوا؟ کہا روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ کہا یہاں؟ چانٹا مار دیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اب نبی کی قوت کا اندازہ لگائیے، نبی کی قوت کا اندازہ لگائیے کہ نبی کی قوت زیادہ ہے یا فرشتے کی قوت زیادہ ہے؟ نبی کی طاقت زیادہ ہے یا فرشتے کی طاقت زیادہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا تھپڑ لگتے ہی آنکھ باہر آ گئی۔ کیا جلالی پیغمبر تھے، آنکھ باہر آ گئی۔ نبی کی قوت فرشتے کی قوت سے زیادہ ہے۔
اگر فرشتے کا یہ عالم ہے کہ وہ فرش زمین سے لے کر عرش بری تک، عرش بری سے لے کے فرش زمین تک کائنات کے ہر حصے میں جب چاہے پہنچ جائے، جہاں چاہے روح قبض کر لے، بڑے سے بڑے جابر بادشاہ کی روح کو قبض کر لے، کہ فرعون کی روح کو قبض کر لے، قارون، شداد و نمرود اور حامان کی روح کو قبض کر لے، اور کسی طاقت کی مجال نہیں ہے کہ فرشتے کے کام میں مزاحم ہو جائے، رکاوٹ ڈال دے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ تو فرشتہ اتنا طاقتور ہے لیکن نبی کے سامنے بے بس ہے۔ اور جب موسیٰ نبی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے سردار کی طاقت کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں ملک الموت اور آنکھ نکلی ہوئی تھی، کہا حضور میں حاضر ہوں، کہ کیا ہوا؟ کہا وہ تو آپ نے فرمایا تو روح قبض کر لو، اجازت لے لو، سلام کر لو۔ میں تو بڑے ادب سے حاضر ہوا تھا لیکن وہ تو غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا، چانٹا مار دیا، دیکھیے آنکھ باہر آ گئی۔ خیر آنکھ تو اپنی جگہ پر لگ گئی اور ارشاد فرمایا اب جاؤ، ایک بیل ان کی خدمت میں حاضر کر دو، بیل لے کر جاؤ، اور بیل اس بل کو لے جا کر پیش کر دو، کہیے کہ ہاتھ رکھ دیجیے، اس پہ ہاتھ رکھ دیجیے۔ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض 1 برس کی عمر بڑھ گئی۔ اگر آپ کو جینے کی تمنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا عمر بڑھ جائے گی۔ ملک الموت پھر حاضر ہوئی، اب کیسے آئے؟ تو بڑے چلال میں فرمایا اب کیسے آئے؟ کہا حضور یہ بیل لے کر حاضر ہوا ہوں، رب جلیل نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کلیم سے کہو کہ اس پہ ہاتھ رکھ دیں، ہر بال کے عوض عمر بڑھتی چلی جائے گی تو کئی 100 برس ہو جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، عمر بڑھنے کی تمنا اور آرزو نہیں ہے، موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت کو تو چومتے ہیں۔ الموت جسر، موت تو ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، حبیب اور محبوب کے درمیان میں یہ ایک پل ہے۔ جیسے ہی یہ پل کراس کیا حبیب اپنے محبوب کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اللہ محبوب ہے، میں کیسے چاہوں گا کہ میں زندہ رہوں زیادہ، جب بلاوا ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن جنگل میں مرنا نہیں چاہتا۔ بیت المقدس زیادہ دور نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اور رب سے دعا کرتا ہوں۔ اور اس میں مفسرین نے مسئلہ لکھا، علماء نے بھی، کہ بہت سے لوگ اپنی قبروں کو الگ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ صالحین، مرسلین، انبیاء و مرسلین اور صالحین جس مقبرے میں دفن ہیں انہی کے ساتھ مجھ کو بھی دفن کیا جائے۔ جنگل میں اگر مرتا تو اکیلی قبر بن جاتی۔ رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے توفنی مسلما، یہ ہر مسلمان کی دعا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے بھی یہ دعا فرمائی تھی، حضرت یعقوب نے بھی یہی دعا فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمر والو میرا اور آپ کا بھی، مجھ گنہگار و سیاہکار کا بھی اور آپ کا بھی، ہم سب کا ایمان پر اسی طرح خاتمہ فرمائے۔ رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات، کائنات کا موجد، کائنات کی تخلیق کرنے والا، کائنات کا پیدا کرنے والا، زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کے خالق، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو ہی میرا دنیا میں والی و وارث ہے، توفنی مسلما، جب وقت نزا آئے تو ایمان پر خاتمہ، آمین، جب وقت نزا آئے ایمان پر خاتمہ، آمین۔ الحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ میرا شمار فرما، الحقنی بالصالحین۔ تو صالحین کے مقبرے میں جہاں پہلے سے اللہ کے ولی مدفون ہوں، انبیاء و مرسلین مدفون ہوں، صحابہ مدفون ہوں،
حواریین مدفون ہوں، اس مقبرے میں دفن ہونے کی آرزو و تمنا کرنا، یہ نبی کامل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس کی دعا فرما رہے تھے. تم کا وہیں دفن کر دو. اتنے جلالی پیغمبر تھے. جب کوہ طور پر تشریف لے گئے ایک مرتبہ تو ارشاد فرمایا، بڑا اچھا موڈ تھا، یہ آرزو بہت عرصے سے تھی لیکن زباں پر نہیں آ رہی تھی. کیا ہے؟ حضرت موسیٰ تو کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے، آپ کا لقب کلیم اللہ تھا، اللہ سے گفتگو اور ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والے. کیا ہے؟ ان کا وہ آرزو تھی، زباں پر نہیں آتی تھی. کیا آرزو ہے؟ اے اللہ، اے اللہ، میری آرزو ہے. کیا آرزو ہے؟ بیان فرمائی. بہت سی آرزویں پوری کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اب بتائیے کیا آرزو ہے؟ کہا رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا، رب ارینی انظر الیک، رب ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنے جمال سے مشرف فرما دیجیے. تو جواب کیا دیا؟ جواب کیا دیا؟ اس پر غور فرمائیے اور توجہ فرمائیے. جواب میں یہ نہیں فرمایا اچھا ٹھہر جائیے، فیصلہ کریں گے، بتائیں گے، جہاں اتنا انتظار کیا اور انتظار کر لیجئے. اللہ رب العالمین مالک ہے، مختار ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. مالک و مختار ہے، یہ فرما سکتے تھے، نہیں فرمایا. کیا کہا؟ جیسے ہی حضرت موسیٰ کی زبان پر یہ آرزو ظاہر ہوئی کہ مجھے اپنے جمال سے مشرف فرما دیجیے، انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب تک تو گفتگو آتی ہے، اس گفتگو کی لذت ایسی ہے کہ پھر مدتوں اس کی محویت میں رہتا ہوں، دن اسی کی محویت میں، رات اسی کی، اس کے سرور میں گزر جاتے ہیں، اس کے تصور میں. اب چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ لوں، آپ کے جمال سے مشرف ہو جاؤں. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے، رب ارینی انظر الیک قال لن ترانی، آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے. فوراً جواب دے دیے، اس کو کہتے ہیں ترت جواب، فوراً جواب. ایسے جلیل القدر پیغمبر، ایسے عظمت والے پیغمبر اور ایسے لاڈلے پیغمبر، اللہ رب العالمین نے فوراً جواب دے دیا. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے، قال لن، رب العالمین فرماتا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے. گفتگو سنتے رہیے، کلام کی لذت حاصل کرتے رہیے. یہ دیکھنے کا مقام کسی اور کا ہے، یہ مقام کسی اور کا ہے، یہ ازل سے ابد تک مخصوص ہو گیا ہے. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، ہمیں نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کی طرف دیکھ لیں، تجلی اس پر ہوگی، آپ براہ راست نہیں دیکھ سکتے. دیکھنے والی آنکھ اگر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے دیکھا. اب یہ خلوت کی بات ہے، کیسے دیکھا حضور نے، کیسے دیکھا، کیوں کر دیکھا، کس طرح دیکھا؟ حضرت موسیٰ کو فرمایا دیکھ نہیں سکتے، ایسی عظیم المرتبت پیغمبر. پہاڑ کو دیکھ لیے، کوہ طور پر تجلی ہوگی، کوہ طور پر انوار و تجلیات کی جھلک ہوگی، اس تجلی کو دیکھ لیجئے، براہ راست نہیں دیکھ سکتے. وہ انوار جو ہیں، تجلی جو پڑ رہی ہے، جو شعاعیں ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، اصل کو نہیں دیکھ سکتے. سورج کی دھوپ کو دیکھ لیجئے، سورج کو نہیں دیکھ سکتے. تو اے موسیٰ انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھ لیجئے. دیکھنے والی آنکھ ہمیں اگر دیکھ سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے دیکھا جب دربار میں حاضر ہوئے. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے، ما زاغ البصر، ہمارے محبوب آئے، وہ خلوت تھی. احادیث مبارکہ میں آتا ہے
ارشاد فرمایا قریب آئیے، ادنو منی. احادیث مبارکہ میں جو ٹکڑا ہے حدیث کا، اس میں ایک حصہ جو میں بیان کر رہا ہوں، ویسے تو حدیث تو بڑی طویل ہے، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں واقع معراج کی حدیث شریف بڑی طویل ہے، جس میں دوزخ کا مشاہدہ، جنتیوں کا مشاہدہ، دوزخیوں کا مشاہدہ، جن جن لوگوں پر عذاب ہونے والے ہیں ان کو کیسے کیسے عذاب دیے جائیں گے، اس کا مشاہدہ، قبر کے عذاب کا مشاہدہ، یہ سارے ہی مشاہدات تھے اس عالم کے. لیکن حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العالمین کے حضور میں حاضر تھے تو کس شان سے دیکھ رہے تھے، کس طرح دیکھ رہے تھے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. جب میرے محبوب مجھے دیکھ رہے تھے تو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے، قریب ہو کر دیکھ رہے تھے. کتنے قریب ہو کر دیکھ رہے تھے، کتنے قریب ہو کر دیکھ رہے تھے. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. جیسے کمان اس کمان کے دو سرے ہوتے ہیں، ان دو سروں کو جب کھینچتے ہیں تیر مارنے کے لیے، اس کی مثال دی تو ایک حصہ دوسرے حصے سے قریب ہوتا ہے، جتنی ہی رفتار اور قوت سے پھر تیر نکلتا ہے. تو جتنے قریب دو سرے کمان کے ایک دوسرے سے ہوتے ہیں اتنا ہی ہمارے محبوب ہم سے قریب تھے، فاصلہ نہیں رہا. اور دیکھنے کا عالم کیا تھا؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. ہمارے محبوب ہم کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے اور پلک جھپکی نہیں. اللہ اللہ. جب حضرت موسیٰ کے لیے صرف تجلی کوہ طور پر ہوئی تو بے ہوش ہو گئے، موسیٰ سے ہوش رفت. حضرت موسیٰ اپنے ہوش حواس سب گم کر گئے، ایسے اس تجلی میں بدہوش ہوئے. لیکن یہاں اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ کا دیدار ہو رہا ہے، قریب ترین مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے تم ہمیں دیکھ لو، ہم تمہیں دیکھ لیں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں اے محبوب جی بھر کر ہمیں دیکھو. حضور نے جی بھر کر دیکھا، آنکھ جھپکی نہیں، پلک جھپکی نہیں، ٹکٹکی بدھی رہی اور اللہ کے محبوب نے اللہ کو دیکھ لیا. جس نے رب کو دیکھ لیا اس نے سب کچھ دیکھ لیا. اب جس نے اپنے رب کو دیکھ لیا، بے حجاب دیکھ لیا، اب اس عالم کا کون سا حصہ ایسا ہے جو رسول اللہ سے حجاب میں رہے گا؟ اپنے محبوب اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ کو محبوب کریم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب رب تھا، اپنے محبوب کو بے حجاب دیکھا. حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر تھے، جس مقام پر تھے وہ مقام، اس کی تشریح و تعبیر اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے. مختصر سی بات یوں سمجھیے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے. علامہ اقبال، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، پوری کائنات نیچے ہے، زمین نیچے ہے، زمان پیچھے ہے، کون و مکان نیچے ہیں، مصطفیٰ اونچے ہیں. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی.
حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 800 میل کا سفر کر کے جب بیت المقدس میں پہنچے تو راستے میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف سے گزر ہوا تو فرمایا مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میں جب وہاں سے گزر رہا تھا تو حضرت موسیٰ کی قبر شریف سے بھی گزرا تو میں نے دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اللہ، معلوم ہوا حضرت موسیٰ زندہ ہے. جب حضرت موسیٰ زندہ ہیں تو رسول اللہ معاذ اللہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہے معاذ اللہ. ارے حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے، حضرت موسیٰ قبر میں زندہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تو رسول اللہ کا مقام کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے، براق پر پہنچے. براق کیا ہے؟ براق ہم اور آپ جانتے ہیں، اس کو برق سے کہتے ہیں. برق کے معنی بجلی. بجلی سیکنڈ میں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے. منگلا ڈیم سے بجلی آتی ہے، راولپنڈی میں آتی ہے، وارسک سے بجلی آتی ہے. 2 مقامات ہیں جہاں سے یہاں بجلی آتی ہے. تربیلے سے بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے. بہرحال وابڈا اس کا انتظام کرتا ہے. جیسا کہ کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، رسالوں میں پڑھتے ہیں، منگلا ڈیم سے، وارسک ڈیم صوبہ سرحد سے، منگلا تربیلا ڈیم صوبہ سرحد سے بجلی کا نظام ہے. یہ بجلی ادھر بٹن وارسک ڈیم سے کھلا، اب بجلی کی سپلائی شروع ہو گئی. اور آنن فانن میں بجلی جو ہے پہنچ جاتی. آنن فانن میں بجلی یعنی برق رفتاری، برق کی ایک رفتار ہے. وہ رفتار جو ہے اس کو آپ اپنی نظروں میں محدود نہیں کر سکتے، اتنی تیزی سے جاتی ہے. تو جتنی بھی تیز رفتار، قوت اور طاقت زمین پر ہے، وہ اس برق رفتاری سے جو براق میں تھی اس سے کم ہے. اور اگر اس سے زیادہ بھی ہے تو رسول اللہ اس برق پر سوار ہیں. شب معراج کے اس واقعے سے یہ بھی سبق ملا کہ نبی قبر میں قید نہیں ہیں. انبیاء اپنی قبروں میں ان کی قبریں ان کے لیے جیل خانہ نہیں ہیں کہ اس کوٹھڑی میں رہیں، قیامت تک رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں. نہیں، اپنی قبر میں ہیں، اپنی مرضی سے ہے. ان کو اجل آتی ہے، لیکن سبحان اللہ اعلی حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ محدث ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل آتی ہے. موت کا وقت مقرر ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، فقط آنی ہے، آنے واحد کے لیے ہے. اب دیکھو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ختم ہوتے ہی بیت المقدس میں حاضر ہیں. حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس میں حاضر ہیں. کبھی اس عالم میں جا بیٹھے، کبھی اس گھر میں جا بیٹھے، کبھی اس گھر میں جا بیٹھے. خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف ممجد کا. کبھی اس گھر میں ہے، کبھی اس گھر میں، کبھی آسمانوں پر ہے، کبھی زمینوں پر ہے، کبھی زمینوں پر ہے، کبھی آسمانوں پر ہے. تمامی انبیاء و مرسلین 1,24,000 یا 1,70,000 تطبیق دے لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ 1,70,000، کم سے کم 1,24,000، یہ سب کے سب نبی بیت المقدس میں حاضر ہیں. بیت المقدس میں حاضر ہیں. اب حاضر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں بھی ہوتے ہیں تو زندہ ہیں. وہ اور عالم ہے، اس عالم سے پھر اس عالم میں واپس آتے ہیں، اس عالم سے پھر اس عالم میں چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے مرنے کے بعد معاذ اللہ مٹی میں مل کر خاک ہو گئے، سمجھ کا قصور ہے، جہالت ہے. علم سے، قرآن و سنت سے اور حدیث نبوی سے اور واقعات صحیح سے نابلد ہونا ہے. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. بخاری شریف کی حدیث، ان اللہ سبحانہ وتعالی عز وجل یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض
ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا، نبی کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی، مٹی نہیں کھا سکتی۔ حرم علی الارض، ہمیشہ کے لیے فیصلہ کن بات ہے۔ فنبی اللہ کا نبی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ اس کا امتی شہید زندہ ہے، تو شہید کو شہید بنانے والا نبی بھی اس سے پہلے زندہ ہے۔ اگر شہید زندہ ہے امتی تو نبی مردہ تو نہیں ہو سکتا، اور شہید زندہ ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے مردہ مت کہو، پھر کیا ہے؟ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، زندہ ہے اللہ کی نعمتوں سے، انوار و تجلیات سے، اور رزق کی صورت میں جو ان کو ملتا ہے انوار، اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، ان کی غذا ہے انوار۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو بیت المقدس میں سب نبی موجود، کسی کو 1000 برس ہو گئے انتقال فرمائے ہوئے، کسی کو 2000 برس ہو گئے، کسی کو 2500 برس ہو گئے، کسی کو 3000 برس ہو گئے، حضرت آدم کو 5000 برس ہو گئے، کسی کو کتنے برس ہو گئے، تو قیاس آ رہی ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے سو سال ہو گئے تھے۔ لیکن بہرحال جو حساب کتاب تھوڑا بہت لکھ لیتے ہیں اس میں یہی معلوم ہوتا ہے، کسی کو 5000 سال ہو گئے، کسی کو 6000 سال ہو گئے، کسی کو 4000 سال ہو گئے، وہ سب کے سب نبی دربار مصطفیٰ میں حاضر ہے۔ اب گفتگو ہو رہی ہے کون امامت کرائے گا؟ کسی نے کہا ہو سکتا ہے حضرت آدم سب سے پہلے تھے، تو شاید وہی حضرت آدم امامت فرما۔ اب باتیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ حضور کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے، باراتی کھڑے ہوئے ہیں، دولہا کا انتظار ہو رہا ہے کہ معراج کے دولہا کی سواری آ رہی ہے۔ اصل میں تو یہ بارات تھی، شب معراج کے دولہا کی بارات تھی، جس کے باراتی انبیاء تھے، جس کے باراتی فرشتے تھے۔ پوری کائنات جس بارات کو دیکھ رہی تھی اور ایسے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ سب اپنی جگہ پر ساکن تھے، وقت ساکن تھا اس لیے کہ مصطفیٰ کی سواری گزر رہی تھی، سورج ساکن تھا مصطفیٰ کی سواری گزر رہی تھی، چاند ساکن تھا سواری مصطفیٰ گزر رہی تھی۔ دونوں جہاں کے تاجدار جن کے لیے تم پیدا کیے گئے آج ان کی سواری گزر رہی ہے، دیکھ لو دیکھ لو۔ تو دیکھ رہے تھے حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مشورے ہو رہے، کون پڑھائے گا؟ کہاں حضرت نوح بڑے جلیل و قدر پیغمبر تھے، شاید وہی پڑھا دیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی محدث نور اللہ مرقدہ بڑے عظیم المرتبت امام تھے، بڑے جلیل و قدر محدث تھے، مجدد بھی تھے اپنے وقت کے، 700 سال پہلے کے بزرگوں میں سے ہیں۔ خصائص الکبریٰ میں ارشاد فرماتے ہیں آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، ابھی انتظار ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، جن کا کون پڑھائے گا؟ ان کا ابراہیم خلیل اللہ، کسی نے کہا ابو البشر حضرت آدم، کسی نے کہا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کی نسل میں کئی ہزار نبی پیدا ہوئے، آپ ہی کی نسل میں حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان کا ابراہیم خلیل اللہ، کسی نے کہا موسیٰ کلیم اللہ، کسی نے کہا عیسیٰ روح اللہ۔ اتنے میں سواری آ گئی، براق کو باندھ دیا گیا، جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقام خطیبا، خطیب کی حیثیت سے جبرائیل کھڑے ہوئے اور منبر پر چڑھ کر عرض کیا یا معشر الانبیاء والمرسلین، اے گروہ انبیاء و مرسلین، میں آپ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرستادہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے واقف نہ ہو، اور کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس سے میں واقف نہ ہوں۔ میں نے آپ سب کو دیکھا ہے، آپ کے مقام کو بھی دیکھا ہے، میں نے آپ
کے مقامات کو دیکھنے کے بعد پھر میں نے زمینوں کو دیکھا، پھر میں نے کائنات میں پوری انسانیت کو دیکھا۔ جبرائیل کے جو کلمات ہیں، امام سیوطی محدث اس کو نقل فرماتے ہیں خصائص الکبریٰ میں، قلبت الارض مشارقها ومغاربها، میں نے زمینوں کو چھان ڈالا۔ قلبت الارض مشارقها ومغاربها، میں نے مشرق کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، سب کو دیکھا۔ اے گروہ انبیاء و مرسلین، آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ سلام آیا۔ امام سیوطی اس کو نقل فرماتے ہیں الاتقان فی علوم القرآن میں کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دفعہ سلام آیا، اور بہت سے انبیاء و مرسلین ایسے ہیں جن کو 2 دفعے آیا، پوری زندگی میں 2 دفعے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں نے کہا ان ربک یقرئ علیک السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رب آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ سلام علی المرسلین، مرسلین پر سلام آتا تھا، تو سلام سنت الہی ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام حضرت موسیٰ و ہارون پر۔ تو میں کسی نبی پر 4 مرتبہ، کسی پر 100 مرتبہ، کسی پر 150 مرتبہ، کسی پر 300 مرتبہ اور کسی پر 350 مرتبہ سلام لے کر اللہ کا حاضر ہوا۔ آج امامت وہ فرمائیں گے، آج امامت وہ فرمائیں گے جن کی پوری زندگی میں 24,000 مرتبہ اللہ کا سلام لے کر آئے۔ آج وہ امامت فرمائیں گے قلبت الارض مشارقها ومغاربها فما رأيت احدا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج وہ امامت فرمائیں گے کہ جبرائیل نے اپنی آنکھوں سے ان جیسا نہیں دیکھا، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، گروہ انبیاء و مرسلین کو دیکھا، لیکن مصطفیٰ جیسا نہیں دیکھا۔ آج وہ امامت فرمائیں گے تقدم یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ شب معراج کا یہ مختصر سے سفر فقیر نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عشق رسول اور محبت رسول سے میرے اور آپ کے سب کے سینوں کو مالا مال فرمائے۔ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں جو خصوصی تحفہ امت کے لیے لے کر تشریف لائے وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 وقتہ نمازوں کے وقت پر ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔